پروین زینڈر کے کمرے میں واپس آئی۔ ٹرو مین کی پیش کردہ گھناؤنی شرائط کے خیال سے اسے ایسا لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ ٹرو مین واقعی کوئی ایسی بات کہے گا۔ اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پروین مڑی اور پیچھے دیکھا تو نیا باورچن جسے فارس نے ابھی ڈھونڈا تھا اندر آ رہا تھا، سر جھکائے ہوئے۔ باورچن نے اندر آتے ہی ایک خوش آمدانہ مسکراہٹ دی اور پھر کہا، میں برتن صاف کرنے آئی ہوں محترمہ۔ جیسا کہ نکلا زینڈر کے کھانے کی پلیٹیں ابھی تک صاف نہیں ہوئی تھیں۔ پروین نے سر ہلایا۔ باورچن کو ظاہر ہے فارس نے پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا، لہٰذا وہ پروین کی تصدیق کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور پروین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے وہ اس کی آقا ہو۔ سر جھکائے ہوئے وہ میز کی طرف چلی گئی۔ برتن اکٹھے کرنے کے بعد اس نے اچانک پروین کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا آپ کو میٹھی ڈش چاہیے محترمہ؟ میں آپ کے لیے بنا سکتی ہوں۔ پروین نے سر ہلایا، ضرورت نہیں۔ باورچن نے سر جھکایا اور ہنسی، ٹھیک ہے، حالانکہ کچھ میٹھی چیز کھانے سے آپ کو بہتر محسوس ہوگا۔ جب اس نے یہ کہا تو پروین حیران رہ گئی۔ اس نے اچانک باورچن کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آخرکار اٹھی اور کہا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں زینڈر یہاں کے پورے راستے تناؤ میں اور خوفزدہ رہا ہے۔ چلیں باورچی خانے میں کچھ میٹھی ڈش بناتے ہیں تاکہ جب وہ جاگے تو اس کے لیے تیار ہو۔ ہیں؟ میں خود ہی بنا کر آپ کے لیے اوپر لا سکتی ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، چلیں چلتے ہیں۔ پروین نے آگے بڑھ کر قیادت کی جبکہ باورچن پلیٹیں اور کٹلری تھامے اس کے پیچھے آئی۔ جیسے ہی دونوں کمرے سے نکلیں، یقیناً انہوں نے ٹرو مین کو دیوار سے ٹیک لگائے انہیں دیکھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کے کونوں پر ایک منحرف مسکراہٹ لٹک رہی تھی۔ جب اس نے کہا، میرے لیے بھی کچھ بناؤ، پروین نے آنکھیں گھمائیں لیکن انکار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میری چھوٹی خادمہ واقعی زیادہ سے زیادہ خود شناسی حاصل کر رہی ہے۔ ٹرو مین مسکرایا۔ جیسے ہی وہ ان کے پیچھے جانے والا تھا، پروین اچانک رکی اور کہا، ٹرو مین، اگر آپ اس طرح ہر جگہ میرے پیچھے آئیں گے تو آپ مجھے ایک خاص تاثر دیں گے۔ ٹرو مین حیران رہ گیا، کیا؟ پروین نے اپنی ابرویں اٹھائیں، آپ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ ٹرو مین فوراً ہکا بکا رہ گیا۔ پورے 2 سیکنڈ بعد اس کا آخرکار غصہ چھلکا اور وہ غصے سے بولا، ناممکن، تم واقعی خود کو بہت اہم سمجھتی ہو۔ پروین نے کچھ نہیں کہا بلکہ صرف اپنی بھویں اٹھائیں۔ ایک غصے میں بھرا ٹرو مین فوراً اپنے ساتھ والے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ تب ہی پروین باورچن کے پیچھے نیچے گئی اور باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ باورچن نے چولہا جلایا اور کچھ پانی ابالا۔ اب چونکہ پس منظر میں کچھ آوازیں تھیں، اس نے اچانک اپنی آواز نیچی کی اور کہا، میرا نام وینی ہے، مسٹر مہدی نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ بول رہی تھی اس نے برتن میں کچھ چینی اور دیگر اجزاء شامل کیے۔ پروین نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ یہ صحیح تھا، باورچن نے جو کہا تھا کہ کچھ میٹھی چیز کھانے سے بہتر محسوس ہوگا۔ اس نے پروین کو دوسری پارٹی کی شناخت کو پہچاننے کی اجازت دی تھی۔ یہ شمائل کے الفاظ تھے۔ بس یہ تھا کہ پروین کو شبہ تھا کہ اوپر کمرے میں اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، لہٰذا اس نے کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اب چونکہ وہ باورچی خانے میں تھی اور پانی ابال رہی تھی، بھاپ دونوں کو پوشیدگی فراہم کر رہی تھی، نیز باورچی خانے میں چلنے والے ایگزاسٹ ہوڈ کی آواز بھی تھی۔ آخرکار دونوں نے گفتگو کرنے کی جرأت کی۔ پروین نے بھی اپنی آواز نیچی کر لی، وہ کہاں ہیں؟ ٹرو مین کے اپنا جہاز کھونے کے بعد اس کی مالیات پر بھی کنگ کی طرف سے پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کا یہاں آنے کا فیصلہ آخری لمحے کا تھا۔ مزید برآں ٹرو مین پورے راستے بھی بہت محتاط تھا، لہٰذا پروین نے سوچا تھا کہ ثالث اتنی جلدی انہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا، لیکن غیر متوقع طور پر وہ آدمی کافی مؤثر تھا۔ وینی نے جواب دیا، وہ قصبے میں ہے، میں دن میں ایک بار راشن خریدنے باہر جا سکتی ہوں۔ مسٹر مہدی نے کہا کہ جب آپ تیار ہوں گی تو وہ کسی بھی وقت اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں حملہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کوئی پیغام ان تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ فی الحال محفوظ ہیں؟
جی ہاں، میں محفوظ ہوں۔ پروین بھی دودھ وغیرہ جیسے اجزاء کی تلاش میں مدد کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکائے رکھا اور بولتے وقت اپنے ہونٹوں کی حرکت کو لطیف رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے کہا، انہیں کہو کہ جلد بازی نہ کریں جب تک میں V16 نہیں ڈھونڈ لوں۔ دشمن کو خبردار نہ کریں، میں اور زینڈر دونوں محفوظ ہیں، فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں بعد میں پیغام پہنچا دوں گی۔ وینی نے سر اٹھایا اور پروین کو ایک مسکراہٹ دی۔ باقی میں خود خیال رکھ سکتی ہوں محترمہ، آپ واپس جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پکنے میں کچھ وقت لگے گا، لہٰذا آگ کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں نے کچھ دیر مزید معمول کے مطابق گفتگو کی، اس سے پہلے کہ پروین آخرکار باورچی خانے سے نکل گئی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھی، اسے صدمہ لگا۔ ٹرومین اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا اور سیدھا اسے گھور رہا تھا۔ پروین نے اسے نظر انداز کیا اور زینڈر کے ساتھ سونے کے لیے کمرے میں داخل ہونے کو تیار ہو گئی۔ تاہم ٹرومین نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ارے تو آپ کا کیا خیال ہے ان شرائط کے بارے میں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا؟ میں زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ پروین نے اس کی طرف دیکھا۔ میں ایک انسان ہوں، کوئی مشین نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بچے چاہتے ہیں تو آپ کے بچے کی والدہ بننے کے لیے تیار لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہے نا؟ لیکن میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا، ٹرومین نے فوراً جواب دیا۔ پروین نے تیوری چڑھا لی۔ ٹرومین جو شرمندہ محسوس کر رہا تھا تھوڑا غصے میں آ گیا۔ کیا تم سالس کی وجہ سے اپنی عصمت کی حفاظت کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تم نے اس کے 3 بچوں کو جنم دیا؟ کیا تم جانتی ہو کہ جن بچوں کو تم نے اس وقت جنم دیا تھا وہ میرے ہونے چاہیے تھے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پروین کا سر اچانک اٹھا اور اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے کیا کہا؟ ٹرومین نے تمسخر کیا۔ میں نے کہا جن بچوں کو تم نے اس وقت جنم دیا وہ میرے ہونے چاہیے تھے۔ تمہارا وہ عمل شروع سے ہی ایک سازش تھا۔ پروین نے اسے گھورا۔ تو وہ تم تھے جس نے اس وقت میرے خلاف وہ منصوبہ تیار کیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، ٹرومین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ اس نے کہا، جس لمحے تم پیدا ہوئی تھی تمہاری والدہ نے تمہیں جینیاتی سیرم کا ایک بہتر ورژن انجیکشن لگایا تھا۔ تمہیں 18 سال کی عمر میں ایک بار جنم دینا تھا تاکہ تم جینیاتی سیرم کا کچھ حصہ خارج کر سکو، ورنہ تمہیں اس کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس وقت اولڈ کنگ کا منصوبہ یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایک بچے کو تخلیق کروں۔ اس وقت ہمارے بچے کو بچانے کے لیے تمہیں وہ کام کرنا پڑتا جو میں کہتا۔ پروین نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ تو پھر اسے سالس میں کیوں بدل دیا گیا؟ سالس میں کیوں بدل دیا گیا؟ کیونکہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً اس حقیقت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ پروین اس وقت اتنی موٹی تھی کہ کوئی اس کے نقوش کو بالکل نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ ایسی بدصورت عورت کو اپنا بچہ حمل کرنے دے، اور پھر وہ اس وقت اولڈ کنگ کے ترتیب دیے ہوئے ہر کام کے خلاف بھی تھا۔ لہٰذا جب امپیریل لیگ کا پرانا خانسامہ اس کے پاس آیا اور اسے پروین کے ساتھ ایک بچے کو تخلیق کرنے کو کہا تو ٹرومین نے فوراً اسے رد کر دیا۔ اس نے اپنی تھوڑی اونچی کی اور کہا، نہیں، میں یہ سب نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہم اس کے لیے کوئی اور آدمی ڈھونڈ لیں تو کام ہو جائے گا، ہے نا؟ اس کے لیے کوئی زیادہ خوبصورت آدمی ڈھونڈو۔ میری رائے میں وہ امریکی جس کا نام سالس مہدی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اسے اس کے جینز کو مکمل کرنے دو۔ اس کی ایک سطر نے امپیریل لیگ کے لوگوں کو خفیہ طور پر کارروائی کرنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے سالس اور پروین نے ایک رات ساتھ گزاری۔ یقیناً ٹرومین نہیں جانتا تھا کہ سالس نے تب تک کنگ کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ جب خانسامہ کو یہ خبر ملی تو اس نے اولڈ کنگ کی خواہشات کے بارے میں سوچا اور اس طرح وہ بھی اس پر رضامند ہو گیا۔ اس طرح سالس کو دراصل اس کے اپنے آدمیوں نے دھوکہ دیا تھا، ورنہ سالس جیسا طاقتور شخص ممکنہ طور پر کسی کی طرف سے نشہ آور دوا کیسے لے سکتا تھا اور اسے کیسے دی جا سکتی تھی، اور یہاں تک کہ اس رات کیا ہوا تھا وہ بھول گیا تھا۔ یہ سب بعد کی بات ہے۔ اس لمحے ٹرومین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے پروین کی طرف دیکھا۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ پروین دبلی ہونے کے بعد اتنی پرکشش ہو جائے گی؟ اس کے علاوہ یہ تب ہی تھا جب وہ بعد میں ریاستہائے متحدہ واپس آیا اور جان بوجھ کر اس سے رابطہ کیا کہ اسے پتہ چلے کہ یہ عورت کوئی احمق نہیں ہے، ایک حسین ہونے کے علاوہ وہ واقعی دلچسپ بھی تھی۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ سب کچھ بہت
دیر ہو چکا تھا۔ اگر وہ اولڈ کنگ کے منصوبوں پر چلتا اور اس کے ساتھ ایک بچے کو تخلیق کرتا تو کیا ان کا رشتہ اس سے مختلف ہوتا جو فی الحال ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے عورت کو دوسرے آدمی کے بازو میں دھکیل دیا، لیکن ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اگر پروین راضی ہو جاتی تو وہ اب بھی اس کے لیے ایک بچے کو حمل کر سکتی تھی۔ میں اس پر رضامند نہیں ہوں۔ پروین بہت مستحکم تھی، اگرچہ اس کے سامنے کھڑا شخص ٹرو مین تھا، ایک عجیب مزاج کا آدمی جسے اکسانے سے آسانی سے مشکل پیدا ہو سکتی تھی، پھر بھی کچھ حدود ایسی تھی جن کی حفاظت ضروری تھی۔ یقیناً ٹرو مین نے تیوری چڑھا کر سرد گھبراہٹ کی اور کہا، کیا تمہیں ڈر نہیں کہ میں زینڈر کو مار دوں گا؟ پروین نے اپنی ابرویں اٹھائیں، اگر آپ اسے مار دیں گے تو آپ کے پاس مجھے دھمکانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اس پر ایک انگلی بھی اٹھائی تو میں آپ کو موت کی تمنا کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ اپنے جملے کے اختتام پر پروین کی آواز انتہائی خبیثانہ ہو گئی تھی۔ اس کے رد عمل نے سامنے کھڑے آدمی کو بھی حیران کر دیا۔ دونوں کی ٹرو مین کی آنکھیں تھوڑی چپکیں، بظاہر کچھ سوچ کر اس نے اپنی سرد گراہٹ کی اور اپنی آنکھیں تنگ کر لیں۔ کوئی جلدی نہیں ہے، جلدی یا بدیر میں تمہیں خود سے میرا بچہ حمل کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ بولنے کے بعد وہ چلا گیا۔ پروین کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ تیسری منزل پر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرہ صوتی مواد سے بہت محفوظ تھا، باہر کے لوگ اندر کی کہی گئی کوئی بھی بات نہیں سن سکتے تھے۔ آدمی کے دروازہ بند کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کا تاثر اچانک بدل گیا۔ کیا بات ہے، تم اچانک باہر آنے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہو؟ کیا تمہیں مجھے کچھ بتانا ہے؟ اسے وہ کام کرنے پر مجبور مت کرو جو وہ نہیں کرنا چاہتی۔ آدمی کی آواز میں اچانک ایک یقین آ گیا جب اس نے کہا، تمہیں بھی اس سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم ہوں اور تم میں ہوں۔ میں تمہارے حقیقی جذبات کو جانتا ہوں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ہم اس معاملے پر واقعی ایک اتفاق رائے پر پہنچیں گے۔ تو اگر تم اس سے اتنی شدت سے چاہتے ہو تو اسے وہ کرنے پر مجبور نہیں کرتے جو تم چاہتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم زینڈر کی گردن پر چاقو رکھو گے تو وہ تمہاری بات نہیں مانے گی۔ ہاں، اب تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں ہو رہا، خاموش ہو جاؤ۔ ہو رہا ہے، وہ اصل میں تمہاری عورت ہونی چاہیے تھی، لیکن تم نے اس وقت اسے رد کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں خاموش ہونے کو کہا ہے۔ میں نے تمہیں اس وقت کہا تھا کہ وہ موٹی بہت اچھی رہے گی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور اس کے بجائے کنگ کے خلاف جانے پر اصرار کیا۔ تم نے اسے حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھا، تم نے ماضی میں اسے حقیر سمجھا، لیکن اب وہ تمہاری پہنچ سے بہت اوپر ہو گئی ہے۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے اس سے بہت وقت رد کرنے میں حصہ نہیں اسے اس وقت رد کرنے میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اگرچہ اب سوچا جائے تو کیا ہم دونوں نے اس وقت اسے رد کیا تھا، یا ہم نے اتنی شدت سے شادی کرنے کی مخالفت کی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ بہت موٹی تھی، یا اس لیے کہ یہ وہی تھا جو بوڑھا چاہتا تھا کہ ہم کریں؟ دونوں ہی جب جوان تھے تو بہت زیادہ باغی تھے۔ نہیں، اب بھی اپنے بوڑھے کے خلاف جا رہے تھے۔ اگرچہ اس آدمی نے انہیں زندگی دی تھی، لیکن اس نے اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو جہنم میں پھینک دیا تھا۔ صرف وہ دونوں ہی تھے جو زندہ باہر آئے۔ ایسی صورتحال میں وہ کیسے ممکن تھا کہ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ صلح کر لیتے؟ یہاں تک کہ اگر وہ شیزوفرینیا کا شکار ہو گئے تھے، اس کے پہلو میں ان میں سے کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے جو انہیں حکم دیا گیا ہو، وجہ کچھ بھی ہو، چونکہ ہم اسے پہلے ہی کھو چکے ہیں۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ تمہاری قسمت ہے۔ خاموش ہو جاؤ، میں نے تمہیں بتایا، میں اس قسمت کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو پھر میں اس طرح کیوں نہ جیتا جس طرح بوڑھا چاہتا تھا کہ میں جیوں۔ دونوں ہی کافی غصے میں تھے۔ ان دونوں کی آوازیں تیز اور کرخت ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب وہ جوان تھے تو وہ بہت کمزور تھے
اور صرف لیبارٹری میں رہ سکتے تھے، جیسے وہ محض اشیاء ہوں۔ بعد میں جب وہ زندہ بچے تو انہوں نے مزاحمت کرنا شروع کر دی۔ کنگ کے خلاف سرکشی کی علامت کے طور پر انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کنگ کے احکامات کو رد کر دیا کہ وہ فرمین کے ساتھ ایک بچے کو تخلیق کرے۔ اس کے بجائے انہوں نے یہ ذمہ داری کسی اور پر ڈال دی۔ اس کے بعد انہوں نے کنگ سے تمام رابطے منقطع کر دیے، لیکن اب جب انہوں نے اس کے بارے میں سوچا تو انہوں نے اپنی تمام زندگی وہی کیا جو انہیں بتایا گیا تھا۔ پھر بھی اب انہیں وہ ایک اور واحد کام جس پر انہوں نے سرکشی کے طور پر کیا تھا اس پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کیا مذاق ہے! دوسری جگہ وینی بورچن رات کے کھانے کے لیے تازہ راشن خریدنے باہر گئی۔ اس نے ایک سبزی کی دکان کے باہر آس پاس دیکھا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا اسے سائے میں کھڑا ایک لمبا اور سفاک شخص نظر آیا۔ وینی نے اپنا سر جھکایا اور فوراً احترام سے سلام کیا۔ مسٹر سالس! اگرچہ سالس کا رویہ دور تھا لیکن اس کی آواز میں تھوڑی پریشانی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ بیگم سالس ٹھیک ہیں؟ وہ چاہتی ہیں کہ آپ سے کہوں کہ دشمن کو خبردار کرنے سے بچیں اور صحیح موقع کا انتظار کریں۔ سالس نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن بولنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وینی کسی بات پر جھجک رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ وینی نے اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ یقین نہیں تھا کہ اسے وہ بات بتانی چاہیے جو اس نے سنی تھی، تاہم اس کی وفاداری اس کے سامنے کھڑے آدمی کے ساتھ تھی، لہذا اس نے کھانسی کی اور کہا، میں نے ٹرومین یل کو کہتے سنا کہ وہ بیگم سالس سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے بچے کو حمل کریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو وہ زینڈر کو چھوڑ دے گا۔ دھماکہ! آدمی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پینے کا گلاس کچل دیا اور اس کا تاثر انتہائی خوفناک ہو گیا۔ سالس کا تاثر خبیثانہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا وینی نے جلدی سے اضافہ کیا، لیکن بیگم سالس نے اسے رد کر دیا ہے۔ اس سے سالس کا تاثر تھوڑا نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، واپس جاؤ اور فرمین کی حفاظت کرو۔ جی سر۔ وینی کے جانے کے بعد شان اور لارنس آخرکار باہر آئے۔ باس، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کیوں نہ بس اندر گھس جائیں، ٹرومین یل کو گرفتار کریں اور اسے عذاب دیں۔ اس طرح مس اسمتھ مزید مشکل میں نہیں پڑیں گی۔ لارنس غصے میں تھا اور ناراض تھا۔ یل واقعی خود کو خوش فہمی میں رکھتا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مس اسمتھ سے اس کے بچے کو حمل کرنے کا کہنے کی؟ ہاں، وہ واقعی خود کو اہم سمجھتا ہے نا؟ جیسے ہی اس نے بات کی، شان نے اپنا گلا صاف کیا، تب ہی لارنس کو احساس ہوا کہ سالس کا تاثر مزید تاریک ہو گیا ہے۔ سالس نے کہا، ٹرومین یل کا مزاج عجیب ہے۔ اگر ہم جبری اقدامات استعمال کریں گے تو شاید کام نہ بنے۔ وہی کرو جو وہ کہتی ہے اور ابھی کے لیے اپنے موقع کا انتظار کرو، لیکن ہمارے آدمیوں کو ان کے ارد گرد گھیراؤ کرنے کا حکم دو۔ جی سر۔ وینی اس چھوٹے خستہ حال عمارت میں واپس آئی جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھ میں خریدی ہوئی سبزیاں لے کر وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی اور رات کا کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنا سر اٹھاتی اور اوپر کی منزلوں کی طرف دیکھتی، صرف اس بات کو یقینی بنانے کے بعد کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ سکون کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاریوں میں واپس آئی۔ اسی لمحے سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ سکون کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاریوں کی طرف واپس آتی ہے۔ یہ اسی لمحے ہوا کہ اس نے اچانک فارس کو چند دیگر لوگوں کے ساتھ باہر گفتگو کرتے سنا۔ آج رات اس عورت کے کھانے میں کچھ ملایا جائے گا۔ کس طرح کی چیز؟ یقیناً جنسی محرک ادویات۔ اس کی خوش قسمتی ہے کہ مسٹر یل نے اسے پسند کیا۔ ہمیں اس کے کھانے میں کچھ ادویات شامل کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کی بہتر خدمت کر سکے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو چند لوگ باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ فارس نے وینی کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات کچھ سٹو بناؤ۔ جب وینی نے یہ سنا تو اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ سالس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، لیکن فارس اور دیگر نے حکم دینے کے بعد باورچی خانے میں ٹھہرے رہے اور اس پر قریبی نظر رکھی، جس سے اسے سالس کو مطلع کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ وینی شدید پریشان ہو گئی۔ جب وہ رات کا کھانا تیار کر رہی تھی اس نے صورتحال کو حل کرنے کا کوئی راستہ سوچنے کی کوشش کی۔ مسٹر سالس نے پہلے ہی ہدایات دی تھیں کہ بیگم سالس اور زینڈر کی حفاظت سب سے اولین ترجیح ہے۔ وینی نے ایک گہرا سانس لیا
فارس اور دیگر کی نگرانی میں اس نے میز پر پکوان بنائے۔ جلد ہی رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ پینی کھانا میز پر لائی جہاں اس نے حارث کو اس چکن سٹو میں ایک پیکٹ پاؤڈر ڈالتے ہوئے دیکھا اور جو اس نے ابھی بنایا تھا۔ تیزی سے پریشان ہوتے ہوئے وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑ گئی۔ تاہم اس نے ابھی ایک قدم ہی لیا تھا کہ فارس نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ وینی نے کھانسی کی اور جواب دیا، باتھ روم۔ فارس نے کمرے میں موجود باتھ روم کی طرف اشارہ کیا، وہ وہاں ہے۔ وینی کے ماتھے پر فوراً سرد پسینہ ٹپکنے لگا۔ اس نے سر جھکایا اور ایک خوش آمدانہ مسکراہٹ دی جیسا کہ اس نے کہا، اوہ تو وہ وہاں ہے، میں فوراً ایک چکر لگا کر آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ فارس نے اپنے ساتھ کھڑی ایک اور عورت کی طرف دیکھا اور حکم دیا، تم اس کے ساتھ جاؤ۔ بولنے کے بعد فارس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب سے ہم میں سے کوئی بھی اکیلا نہیں گھومے گا، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے۔ باقی لوگوں نے سر ہلایا۔ وینی وہ دوسری عورت کے ساتھ سیدھا باتھ روم چلی گئی۔ سارس کو مطلع کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ جب وہ واپس باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ ٹرو مین اور پروین پہلے ہی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹرو مین نے سٹو سے ایک کٹورا بھرا اور پروین کو تھما دیا، اور یہ لو، میں نے انہیں خاص طور پر تمہارے لیے یہ چکن سٹو بنانے کو کہا تھا۔ پروین نے چکن سٹو کے کٹورے کی طرف دیکھا لیکن حرکت نہیں کی۔ ایک مسکراتے ہوئے ٹرو مین نے اس کی طرف دیکھا، کیوں نہیں کھا رہی میری چھوٹی خادمہ؟ پروین نے ابرویں اٹھائیں۔ کوئی دوسرا چارہ نہ ہونے پر وہ صرف اس سے چکن سٹو کا کٹورا لے سکتی تھی۔ ایک طرف وینی کا تاثر ایک لمحے میں شدید طور پر بدل گیا۔ وینی کے پاس مزید سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مسٹر سالس نے اسے بتایا تھا کہ پروین اور زینڈر کی حفاظت سب سے اولین ترجیح ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا لیکن جب وہ کچھ کہنے ہی والی تھی تو اس نے دیکھا کہ پروین نے ٹرو مین سے سٹو کا کٹورا لینے کے بعد صرف ایک تیز سونگھ لی اور پوچھا، آپ نے سٹو میں کیا ملایا ہے؟ وینی چٹک گئی۔ اس کے پہلو میں فارس نے اسے احتیاط سے دیکھا اور تیوری چڑھا لی۔ وینی اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے کا ڈھونگ کیا۔ ایک سخت اور پرسکون ظاہری شکل اختیار کی۔ کھانے کی میز پر ٹرو مین نے مسکرا کر پوچھا، میں کیا ملا سکتا ہوں؟ پروین نے اپنی آنکھیں نیچی کی، یہ نہ بھولیں کہ میں اینٹی ہوں۔ اینٹی صرف ایک سرجن نہیں ہے، نہیں، وہ احتیاطی طب بائیو میڈیسن کے شعبے میں ایک شاندار محقق بھی تھی۔ اسے متبادل طب کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ بہت سے مختلف قسم کے زہر بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لہٰذا وہ چکن سٹو میں موجود اضافی اشیاء کو کیسے نہ سونگھ پاتی۔ ٹرو مین کرسی پر جھک گیا اور مسکرایا، تم بہت چست ہو میری چھوٹی خادمہ۔ ہاں، واقعی سٹو میں کچھ ملایا گیا ہے۔ پروین نے اپنی ابرویں اٹھائیں، وہ کیا ہے؟ پٹھوں کو آرام دینے والی دوا، ٹرو مین نے جواب دیا۔ پروین حیران ہوئی۔ ٹرو مین مسکرایا، وقت آ گیا ہے کہ پٹھوں کو آرام دینے والی دوا کی مقدار بڑھا دی جائے، ورنہ کیا ہو اگر تمہارا جسم خوراک کا عادی ہو جائے اور اس کے خلاف مزاحمت پیدا کرنا شروع کر دے، لہٰذا میں نے کچھ سٹو میں ملا دیا ہے۔ پروین نے مزید کچھ نہ کہا، تاہم ٹرو مین نے کہا، لہٰذا اسے ختم کرو اور مجھے مطمئن کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تم آج رات میرے بستر کے پاس ظاہر ہو کر مجھے مار ڈالو گی۔ پروین کے ہونٹوں کے کونے پھڑپڑائے۔ اس نے چکن سٹو کی طرف دیکھا اور پھر وینی کی طرف مڑ کر دیکھا، کہا، کیا یہ تم تھی جس نے اس سٹو میں کچھ ملایا؟ وینی نے سر ہلایا، نہیں نہیں، میں نہیں محترمہ۔ میں اس نے فارس کی طرف دیکھا، بظاہر مدد مانگ رہی تھی۔ اس کی اداکاری اچھی تھی۔ پروین یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ٹرو مین اس بار کیا کرنے والا ہے، لیکن اس نے ایک چمچ اٹھایا، اسے تھوڑا سا سٹو سے بھرا اور پھر ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا۔ جب ایک خوفزدہ وینی نے دیکھا تو اس نے کہا، یہ واقعی پٹھوں کو آرام دینے والی دوا ہے۔ وینی، پٹھوں کو آرام دینے والی دوا؟ پھر فارس نے کیوں کہا تھا کہ یہ جنسی محرک ہے؟ وینی احمق نہیں تھی، وہ فوراً سمجھ گئی کہ فارس اسے آزمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا اس نے اپنی شناخت ظاہر کر دی؟ نہیں، یہ ناممکن تھا۔ وہ کئی سالوں سے یہاں رہ رہی تھی اور وہ ایک مخبر تھی جسے سالس نے یہاں رکھا ہوا تھا۔ اصل میں وہ اس معاملے کی انچارج نہیں تھی، بلکہ اسے یہ کام اچانک سونپا گیا تھا۔ اگرچہ اس نے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا تو صرف یہ ایک ہی امکان تھا کہ ٹرو مین کو کسی پر بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا ہر کسی کو ایک آزمائش سے گزرنا ضروری تھا۔ اسے آزمائش میں کامیاب ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ پرسکون رہی تھی۔
نیز یہ کہ پروین نے دوا کو جنسی محرک کے بجائے پٹھوں کو آرام دینے والی دوا کے طور پر شناخت کر لیا تھا، ورنہ اگرچہ اسے اپنی شناخت ظاہر کرنی پڑتی، وینی پھر بھی چکن سٹو کا کٹورا استعمال کرنے سے روک دیتی۔ اس نے ایک بڑے اطمینان کا سانس لیا۔ پروین نے چکن سٹو کا کٹورا ختم کر دیا، پھر اس نے برتن نیچے رکھے اور اٹھی۔ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تب ہی وہ اوپر کی منزل کی طرف چلی گئی۔ ٹرو مین نے وینی سے کہا، زینڈر کے لیے ایک سینڈوچ بناؤ۔ جی سر۔ وینی باورچی خانے میں داخل ہوئی، ایک سینڈوچ بنایا اور اسے اوپر لے آئی۔ پروین اور زینڈر کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور پروین کی طرف دیکھنے کے لیے پیچھے مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، پروین نے اچانک پوچھا، کیا آپ کے پاس بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ استعمال کر سکتی ہیں؟ وینی حیران رہ گئی۔ کمرہ ابھی بھی نگرانی میں ہونا چاہیے تو بیگم ثالث اچانک اتنی لاپرواہ کیوں ہو رہی ہیں؟ بہرحال اس نے اپنی آواز نیچی کی اور جواب دیا، جی ہاں میرے پاس ہے۔ مسٹر ثالث نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی پیش آتی ہے مسٹر والس نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی پیش آتی ہے تو میں فوراً سگنل فلیئر چلا سکتی ہوں۔ یہاں ہمارے آدمی پہلے ہی جگہ کو گھیر چکے ہیں، لہٰذا وہ فوراً حملہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، پروین نے آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے تو آپ جا کر اسے چلا دو۔ وینی تھوڑی دیر حیران، وہ بالکل سمجھ نہیں ہوئی، کیا آپ کی شناخت بے نقاب ہو چکی ہے؟ جیسے ہی پروین کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، دروازہ دھکیل کر کھلا اور ٹرو مین فارس اور چند لوگوں کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، یہ صحیح ہے، تمہاری شناخت بے نقاب ہو چکی ہے۔ وینی ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ اس نے غیر ارادی طور پر دھوئیں کے بم کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرکت کر پاتی، حارث اور دیگر نے آگے بڑھ کر اسے قابو کر لیا۔ انتہائی سخت تاثر کے ساتھ ٹرو مین نے حکم دیا، اسے مار ڈالو۔ فارس اور دیگر وینی کو باہر لے گئے۔ جب وینی نے پچھلی باورچن کی قسمت کے بارے میں سوچا تو وہ دل برداشتہ ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے نکلنے والی تھی، پیچھے سے اچانک ایک آواز آئی، ایک منٹ رکو۔ پروین نے سرد لہجے میں کہا، اسے جانے دو۔ ٹرو مین نے اپنی زبان سے ٹک ٹک کی اور کہا، تم اپنی نرم دلی کی بری عادت کب بدلو گی؟ وہ صرف ایک خادمہ ہے، پھر بھی تم اس کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ پروین ظاہر ہے انسانی زندگی کو سری بے عزتی کے ساتھ برتاؤ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دہرایا، اسے جانے دو۔ ٹرو مین نے تمسخر کیا، ضرور میں اسے جانے دے سکتا ہوں، لیکن صرف اس صورت میں جب تم میرا بچہ حمل کرو۔ اگر تم ایسا کرتی ہو تو میں نہ صرف اسے جانے دے سکتا ہوں بلکہ زینڈر کو بھی، اور یہاں تک کہ تمہیں بھی۔ یہ ناممکن ہے۔ پروین نے اس کی تجویز کو صاف طور پر رد کر دیا۔ ٹرو مین غصے میں آ گیا، تو پھر میں تمہاری بات کیوں سنوں اور اسے جانے دوں؟ پروین نے آہ بھری۔ اچانک اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ظاہر کی۔ اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کیا تھا، اس کا واضح نظارہ ملنے کے بعد ٹرو مین، فارس اور دیگر کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ ایک سگنل فلیئر تھا، یہاں تک کہ وینی بھی غیر ارادی طور پر اپنی جیب کی طرف دیکھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کا سگنل فلیئر واضح طور پر وہیں ہونا چاہیے تھا۔ پروین کے ہاتھ میں یہ کب گیا؟ بلیک کیٹ ہونے کے ناطے کسی کو احساس ہوئے بغیر کوئی چیز چوری کرنا اس کی سب سے بنیادی صلاحیت ہونی چاہیے تھی۔ ٹرو مین نے اسے چھیننے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا، تاہم پروین کے ہونٹوں کے کونے بل کھا گئے اور اس نے سگنل فلیئر کو چالو کر دیا۔ دھماکہ! کوئی ایسی چیز جو آتش بازی کی طرح لگ رہی تھی کھڑکی سے سیدھی باہر نکلی اور آسمان میں پوپ کی آواز کے ساتھ ایک دھماکہ کیا۔ سگنل جلا دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ٹرو مین مزید غصے میں آ گیا۔ چہرے پر ایک بڑی تیوری کے ساتھ اس نے پروین کی طرف دیکھا، تم؟ پروین نے ایک خاموش آہ بھری، میں اصل میں عثمان کے ساتھ مل کر V16 کے ٹھکانے کا پتہ لگانا چاہتی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے دستبردار ہو سکتی ہوں۔ پروین نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ اس کا تاثر انتہائی سرد اور لاتعلق تھا۔ اگر میں آپ سے چالاکی نہیں کر سکتی تو میں اس کے بجائے بلیک کیٹ سے آپ سے پوچھ گچھ کرواؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی بلیک کیٹ کی پوچھ گچھ سے زندہ نہیں بچ سکتا۔ بہرحال بلیک کیٹ اذیت کی ایک ماہر تھی۔ اس کے الفاظ پر ٹرو مین کا خوبصورت چہرہ فوراً خبیثانہ ہو گیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، پروین تمہیں اس پر پچھتاوا ہوگا۔ یہاں کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، باہر سے اچانک شدید لڑائی کی آواز آئی۔ فارس فوراً باہر گیا تاکہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تقریباً واپس آیا اور گھبراہٹ میں چلایا، جلدی کیجیے، یہاں سے نکلیے مسٹر یل، ہمارے نیچے لوگوں کا ایک گروہ ہے، ہمارے آدمی انہیں روک نہیں پائیں گے۔ لیکن ٹرو مین کو یقین نہیں آیا، یہ ناممکن ہے، وہ اتنے کم وقت میں اتنے سارے لوگوں کو یہاں نہیں لا سکتی۔
خاص طور پر اتنے کم وقت میں۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا اور باہر دیکھا، جس پر وہ اچانک مسکرایا اور کہا، "اوہ، تو یہ کنگ ہے۔ ہا 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 ہا۔ فرمین، تم نے واقعی اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ یہ مت بھولو کہ میں اسے کتنا بھی دھوکہ دوں، میں اب بھی اس کا بیٹا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم نے غلط شخص سے مدد مانگی ہے۔ فرمین کے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں بلک آ گئے۔ اچھا، وہ یقیناً اپنے بیٹے کے لیے یہاں آئے ہیں۔